السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 15 جنوری 2026 اور جمعرات کا دن ہے. پاکستان معاشی ترقی میں کیا واقعی بہت آگے چلا گیا؟ اور امریکہ بہادر کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ یاد رکھیے گا وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو ٹکر لے کر اور سامنے کھڑے ہو کے لڑتی ہیں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن اور حکومت بھاگ رہی ہے. کیوں بھاگ رہی ہے؟ ذرا عدلیہ کردار کشی اور ذمہ دار کون ہے، ان سب ایشوز پہ بات کریں گے. اچھا، پہلا جو معاملہ وہ بہت ہی اہم ایشو ہے. آپ کو فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے بڑی محنت کی ملک کی معیشت کو بڑھانے کے لیے، اور کہتا شہباز شریف بھی رہا کہ میں نے بڑا کچھ کیا ہے، میں نے ایسے حالات بنائے ہیں جناب، ڈونلڈ ٹرمپ کے حالات بہتر. لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید ایسی حالات نہیں ہیں. نوبل انعام دینے کی سفارش بھی کامیاب نہ آئی، بلکہ الٹا گلے پڑ چکی ہے وینزویلا کے پاس اور ایران کے پاس، اور ایران بڑے آسان طریقے سے معاملات کو کنٹرول کر رہا ہے. اور یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے چائنا کو اور رشیا کو. یعنی وہ اس خطے میں اگر نہ ہوں تو کھا جائیں ان سب لوگوں کو، ان مسلمانوں کو. یہ کم از کم انہیں یہ ایڈوانٹیج ضرور ہے اس بات کا. چلیں، اور ایک جو موضوع زیر بحث ہے وہ ڈان اخبار کی خالق خیانے کی خبر ہے. انہوں نے جو بات کہی ہے کہ سفارتی کوششیں جو ہے نا عملی نتائج دینے میں ناکام رہی ہیں اور تعلقات میں تناؤ برقرار ہے. ایشیا پیٹرولیم لمیٹڈ پورٹ قاسم سے ہبکو پاور پلانٹ تک 82 کلومیٹر طویل فرنس آئل جو ہے نا پائپ لائن کی مالک کمپنی ہے. اور اس کے جو چیئرمین ہیں پیٹر لیتھارڈ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ڈونلڈ ٹرمپ سے ذاتی تعلقات ہیں. انہوں نے کابینہ کے ارکان اور دیگر متعلقہ فریقین بشمول وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کر کے احتجاج کیا، اور 15 ماہ سے یک طرفہ طور پر ادائیگیاں روکی گئی ہیں. انہوں نے کہا $250 ملین کی مجوزہ سرمایہ کاری کو آگے بڑھانے میں بھی ہچکچاہٹ ظاہر کی ہے، اور عالمی ثالثی میں جانے کی بھی دھمکی دی ہے. اور آپ کو بھی یاد ہونا چاہیے، اطلاع کے مطابق امریکہ نے پاکستان میں سمیت 75 ممالک کے شہریوں کے مہاجر ویزے کو عمل جو ہے نا وہ غیر معینہ مدت تک معطل کر دیا. یہ اچھی خبر نہیں ہے. یہ پتہ نہیں حقائق کیا سامنے آتے ہیں، سن رہا ہوں میں، لیکن اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے اور وجوہات بھی سامنے آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اور کہا یہی کہا گیا ہے کہ ان ممالک سے آنے والے کئی تارکین وطن جو ہے نا امریکہ پہنچ کر ریاست پر بوجھ بن جاتے. اور اس فہرست میں کمال کی بات ہے بھارت شامل ہے. یو کے کے اندر بھارت نے کیا کچھ کیا، اس وقت کے وزیر اعظم کے مطابق کیا پالیسیز میں فائدہ دیا، ایئرپورٹ کے اوپر کون لوگ آ کر چھا گئے، یہ سارا ہے. یعنی وہاں کے جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہاں کے بھارتی جہاں بھی کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایمبیسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ملک کی سوچ کو لے کے اور ہم اس بات کو نہیں صحیح بنا سکے، مانے نا. اور دفتر خارجہ کے ترجمان ظاہر اندرابی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد امریکی حکام سے رابطے میں ہیں اور امریکہ اپنی ویزا پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ اندرونی معاملہ ہے، اور پاکستان کو امید ہے کہ پاکستانی شہریوں کے ویزے جلد بحال ہو جائیں گے. تاہم یہ امر باعث حیرت ہے کہ اتنی سبکیوں کے بعد بھی منت سماجت کی نوبت آ رہی، اور شہباز شریف کو برطانیہ میں شو شائن بوائے کا لقب دیا جا چکا ہے. آپ یہ دیکھ چکے ہیں. دیکھیں، یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگلا جو معاملہ ہے وہ بڑا اہم ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا مالٹن ثانیہ کے حوالے سے جسٹس علی باقر نجفی نے ایک جوڈیشل انکوائری کی. ان میں کردار بھی سامنے آ گئے. بہت سے لوگ ان پاکستان تحریک میں مناج القرآن ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے جس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. ثانیہ مالٹن کے حوالے جوڈیشل انکوائری ہوئی، پرچہ درج نہیں ہو رہا تھا. رحیل شریف نے اس وقت بیٹھ کے پرچہ درج کرایا تھا. 22 کا آرڈر آ گیا تھا، ہائی کورٹ کا آرڈر حکم آ چکا ہوا تھا، اور اس کے بارے میں پہلے FIR اپنی مرضی سے کاٹ لی گئی. پھر انہوں نے درخواست دی، پھر استغاثہ دائر کیا، اور یہ ایک بڑی لمبی ایک کہانی ہے. یعنی وہ انصاف لینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، اور بڑی مشکل سے اس وقت اپنا کریڈٹ جاتا ہے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کو. انہوں نے ان کے کہنے، اور جب یہ حکومت پنجاب نے ایک باقاعدہ، اور یہ میرے سجیشن پہ ہوا تھا کہ اس کا ایک انکوائری، اس کی جو ہے نا بیسیکلی ایک JIT
ایک بنا لی جائے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم، اور اس میں بہت سے نام آ گئے تھے، لیکن ہائی کورٹ میں فائل ہوا، پھر سٹے ہو گیا، پھر آپ کو پتا آج تک وہ لگ نہیں رہا، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے۔ اس کا ایک جو پہلو ہے نا کہ جوڈیشل انکوائری جو ہوئی نا، اس کی رپورٹ نہیں دے رہے تھے۔ وہ رپورٹ کے لیے بحث میں نے کی تھی لاہور ہائی کورٹ سے، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی نے، ٹھیک ہے نا جی، چیلنج ہوا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، چیلنج ہو کے لارجر بینچ نے فیصلہ کیا، پھر ایک ان کو سمن کرنے کے حوالے سے بہت سی ایسی باتیں، لیکن یہ جوڈیشل انکوائری ٹرائبونل کے ساتھ جو مٹیریل تھا، جو ایویڈنس تھی، جو چیزیں تھیں، وہ دے نہیں رہے تھے، بار بار مانگ رہے تھے۔ اور یہ کافی عرصے سے جواد حامد کی طرف سے پٹیشن چل رہی ہے مختلف ججوں سے ہوتے ہوئے، آج پھر جسٹس احمد ندیم ارشد کے پاس ہے، حکومت پنجاب پھر بھاگ رہی کہ جناب لارجر بینچ میں، لارجر بینچ کا تعلق ہی نہیں اس والے معاملے سے، لارجر بینچ سے تو پہلے کیس ہو کے آ گیا ہو، کوئی تعلق کنسرن نہیں ہے۔ آج میں نے کہا مٹیریل مانگ رہا ہوں، میں کون سا کوئی ایسی بات مانگ رہا ہوں، وہ جو چیزیں ہیں، جو ڈیٹیلیں ہیں، وہ ساری پرووائڈ کی جائیں، تو سارا کچھ سامنے لایا جائے۔ یہ میں کوشش میری ہے، اور میں ان کوشش کو سامنے رکھ کر آپ سارا کچھ کوشش کرتا رہے۔ ہمارا موقف بڑا واضح اور کلیئر ہے، ٹھیک ہے نا جی، بڑھ بھاگ رہے ہیں جی۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کے بارے میں دیکھیں نا، ممتاز جامعات میں قانون کے شعبوں میں اعزازی پروفیسرشپ دے دی گئی ہے، اور ان کی علمی روایت جو میں بڑی پرانی جانتا ہوں ان کو، ٹھیک ہے نا، یہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ بھی ہے، ایک نام ہے۔ آج آپ کا کون سا چیف جسٹس ہے جس کو اتنی پذیرائی ملے گی آپ کو، یعنی ان کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اب دوبارہ وکالت کرنے کی بات کر رہے ہو، تو تدریس کا راستہ اختیار کر رہے، اچھا ہے یہ، ٹھیک ہے نا جی، کہاں کر رہے ہو یہ، لیکن انہیں لائرز موومنٹ کی طرف جانا چاہیے، انہیں رول آف لا کے حوالے کی طرف آنا چاہیے جی۔ میں ان کی تدریسی میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، جہاں تک پہنچے ہیں، تو جسٹس قاضی فائز صاحب والا کیس بھی ہم سب لوگوں کو یاد ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن جسٹس سید منصور علی شاہ کو کیا عزت مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ کہا یہی جا رہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے شاید کو داڑھی منا رہی ہے، اینک اتار رہا ہے، لیکن خوف سے جینا ہے ان کا، اور رد عمل کا سامنا ہونا پڑتا ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے وہ جاتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی کا نام بڑا ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے، آئے نا بلائے نا، لیکچر دے کے بلائے، وہاں بٹھائے، وہاں عوام کیا بےزتی کرے گی، ہم سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ہم جتنا کچھ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا، کون کہاں کھڑا ہے، کتنے پانی میں ہے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک بڑا اہم معاملہ ہے وہ اپنا امام مظہر علی اور ہادی علی کے دفاع کے حوالے سے، جو ہے نا، ان کے نو منتخب جو صدر ہیں نعیم گجر، وہ وہاں آ گئے عدالت میں آ کے، انہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، امام مظہر علی خود بحث کرنا چاہتی ہیں، کراس کرنا چاہتی ہیں، پروسیکیوٹر مخالفت کی، اور عدالت نے آج ہی گواہ سے حلف لے کر بیان ریکارڈ کرے، وہ یہ ان کا کہنا تھا، اور وہ حلف میں کیسے لیتے ہو، یہ باتیں بڑی سخت باتیں ہوئی ہیں، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، تھوڑا بہت ڈیٹ ہو جائے، آگے ہو جائے، میری سمجھ سے باہر ہے، کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں، کیوں اس نظام کو اس طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ کیوں نہیں سوچا جاتا کہ یار ایک ایسے حالات بنائے جائیں کہ حالات بہتری کی طرف لے کے جائیں، اس سے مسائل حل ہو سکے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آخری بات، سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چل رہی ہے ججز کے اگینسٹ، بڑی تکلیف دہ بات ہے، میں تو غلط کمپلینٹ کے بڑے حق میں ہوں ہی نہیں، اگر سچ ہے تو سچ سامنے آنی چاہیے، اور اس میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کر رہی ہوں، جو ان کو کہا جا رہا ہے کہ 8 ملزموں کو گرفتار کر لیا، اور سوشل میڈیا پر ججز کی تصحیح اور کردار کشی کی ہے، رپورٹ جمع کروا دی گئی، جسٹس علی صاحب باجوہ نے آج سماعت کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور بہت سی چیزوں کا سارا کہا کچھ جا رہا ہے کہ یہ خاموش جنگ ہے حکومت وقت کی اور چیز عالیہ نیلم صاحبہ، یعنی ایک دم ہی وہ سارا معاملات شروع ہوئے، لیکن میں نہیں یہ سمجھتا، حکومت کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، لاہور ہائی کورٹ سے کافی مطمئن ہے حکومت پنجاب، لوگوں کا یہ کہنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت مطمئن ہے، بہت سے کیسز جیسے میں بتا سکتا ہوں جن کی مارکنگ اور ساری باتوں کے حوالے سے بہت سی باتیں ساری سامنے آتی ہیں۔ اور آخری خبر ہے، میرا ایک اور معاملہ تھا، جسٹس ملک عباس خالد صاحب میری ایسوسیٹ وہاں پیش ہوئی، اور آرڈیننس جو ہے نا مبینہ غلط استعمال کے حوالے سے میں نے درخواست دائر کی، کیونکہ جب دل چاہتا ہے وفاقی اور صوبائی حکومت جو ہے آرڈیننس جاری کر دیتی ہے، حالات نہیں دیکھتی، اور آرڈیننس سازی پارلیمانی بالادستی اور اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے، یہ بات بڑی واضح ہے، ہنگامی حالات میں نافذ ہو سکتا ہے، اور معمولی قانون سازی کے حوالے سے یہ ساری باتیں، یہ پتنگ بازی کے حوالے سے میں نے یہ چیزیں ساری اٹھائی ہیں نا جی، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ شارٹ کٹ لیے جاتے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں صدر پاکستان کے حوالے سے بھی، اور جو پہلے آرڈیننس بنایا، آرڈیننس کو ایکٹ کی شکل دے دی انہوں نے، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، قانون سازی کوئی ہنگامی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آرڈیننس کے حوالے سے ایک واضح طور پر ایک بات آنی چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے، کوشش میری جاری رہے گی اور میں کرتا رہوں گا، اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔